إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بے شک تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے شک اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھا راستہ دکھا نہیں سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس پالنے والے آقا کی ناراضگی سے بچتے رہو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو، یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کی معافی کا پردہ ڈال دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی عظیم الشان کامیابی پائے گا۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے چند آیات قرآن پاک کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے رسول خطبہ پڑھا ہے۔ جو کچھ بھی اس وقت آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے یہ صرف دین کے ایک حصے کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اس محفل میں وہ ایک چھوٹا سا چراغ جلانے کے مترادف ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں وہ مخلوق ہیں انسان ہونے کے ناطے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ بے شمار مخلوق ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود ہے دن رات، لیکن ان سب میں اگر ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا انعام ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، عقل سے نوازا، طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر سوچا جائے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے کون سی چیز ایسی ہے جو خود بن گئی، یہ کسی چانس سے اتفاق کا نتیجہ ہے، یہ خود ہی ہمارے پاس پہنچ گئی؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں۔ ہم سب کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرنا، سوچنا اور اس بات کو غور کرنا کہ ہم سب یہاں کیوں ہیں اس دنیا میں، ان سب کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج آپ سب یہاں کیوں ہیں اور آپ یہ کہیں ہمیں نہیں معلوم، تو یہ جواب کافی نہیں ہوگا اور یہ جواب درست نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر یہاں جو آ کر بیٹھے تو کوئی وجہ ہوگی بیٹھنے کی۔ ایک شخص بازار میں گھوم پھر رہا ہے، آپ اسے روک کے پوچھتے کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو وہ کہے گا پتہ نہیں
کیوں آیا؟ کس نے بھیجا؟ مجھے نہیں معلوم. یہاں کے بعد کہاں جاؤ گے یہ بھی نہیں پتا. ایسے شخص کو آپ کیا کہیں کہ جس کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے. پھر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ ڈریس جو آپ نے پہنا ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ آپ کو مجھے نہیں معلوم. اگر زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے حقائق کے بارے میں انسان اگنورنٹ ہو تو اس کی زندگی کچھ زندگی نہیں. اس کو آپ ایک عقل مند انسان نہیں کہہ سکتے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس یہاں کیوں رکھا گیا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں کیوں رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم. جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ پانی اس میں کیوں ڈالا گیا اور یہ یہاں کیوں رکھا گیا، اتنی چھوٹی سی بات کا جواب نہیں معلوم، پھر کیا جانتا ہے. لیکن انسان اس گلاس سے اور اس پانی سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے. آپ میں سے کوئی ہی نہیں سب کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ گلاس کیوں بنائے جاتے ہیں اور اس میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے. سب کو پتا ہے اس بات کا اور ہم سب جانتے ہیں. لیکن گلاس سے کہیں زیادہ قیمتی ترین چیز انسان، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں پتا کہاں سے آیا ہے، نہیں پتا کہاں جانا ہے، نہیں پتا یہاں کیا کرنا ہے، ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ عقل مند انسان نہیں ہے. انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود کو پہچانے، اپنے کوئی بھی کام کرنے کی اس کو ریزن معلوم ہو کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. مثلا آپ کھانا پکا رہے تو پوچھے کیوں پکا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں کیوں پکا رہا ہوں، بس ایسے ہی کھڑی تو پکانا شروع ہو گیا. تو یہ کوئی جواب نہیں ہوگا. اور ایسا کرنے والا جو بغیر کسی وجہ سے کھانا پکانا شروع کر دے، بغیر کسی وجہ سے گھر سے باہر نکل جائے، بغیر کسی وجہ کے ہنسنا شروع کر دے، بغیر کسی وجہ سے رونا شروع کر دے. تو بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہم کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، and still we don't know کہ یہ سب کیوں ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، what next. کیونکہ اگر ہم کچھ نہیں تھے اور ہو گئے اور پھر کچھ نہیں ہو گئے تو ایک دفعہ پھر ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں آنے سے پہلے ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہم ہو گئے، دنیا میں آ گئے. اب ایک دن آئے گا کہ ہم پھر کچھ نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. لیکن پھر چانس ہے کہ آپ دوبارہ اسی طرح بن جائیں. اور دین نے ہم کو بتایا کہ ایسا ہونے والا ہے. اس دفعہ جو پیدا ہوئے وہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب آؤ گے تو جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہوگا، جو کچھ کیا اس کا جواب دینا ہوگا، جو کچھ تم کو ملا اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ اس کو تاکہ تم نے کیا کیا. جس رب نے ہم کو دیکھنے کی قوت دی وہ قیامت کے دن یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اس قوت کو کہاں استعمال کیا، کیا کام دیا اس سے. جس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تم نے اپنی زبان کی کاموں میں استعمال کی. جس نے ہم کو دنیا کی نعمتیں دی، مال و دولت دیا، وہ یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا، کن کاموں میں استعمال کیا. اسی لیے جب وہ دوسرا دن آئے گا نا اگلی زندگی کا، جو ایک نہ ہونے کے بعد پھر ہونے کا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اس جگہ پر جا پہنچے گا جس کا نام میدان حشر ہے. ابھی تو ہم باری باری آئے نا، قرآن پاک میں آتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے. ایک کے بعد ایک جنریشن آتی ہے. ہمارے دادا کی جنریشن آئی، پھر باپ کی آئی، پھر ان کے بچوں کی، تو ایک کے بعد ایک جنریشن، ایک کے بعد دیگر آ رہی ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کرنا چاہے تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو وہ ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ وہ شاید کو حاکم بناتے. تو خلیفہ کا معنی حاکم نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک آنے والے. حاکموں کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے تو وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک کے بعد ایک آتا تھا. بیک وقت دو حاکم نہیں ہوئے کبھی. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب اول سے آخر سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. اسی لیے اس کا نام میدان حشر رکھا گیا. وہ دن وہ ہوگا جب ہر ایک سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک اور دنیا آئے گی جس میں بہت خوشیاں بھی ہیں اور بہت غم بھی ہے. ہر ایک کو کہاں بھیجا جائے گا اس کا الٹیمیٹ ڈیسیژن تو بھیجنے والے کے پاس ہے.
لیکن اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ اگر تم ہمیشہ کی خوشیاں چاہتے ہو تو کچھ کام ہے جو میری مرضی کے مطابق کر کے آؤ تو وہاں پہنچاؤ گا، اور اگر میرا انکار کرو گے، مجھے ناراض کر کے پہنچے تو وہ نہیں ملے گا، وہ سب کچھ۔ اب یہ ہے کہ وہ سوال کون سے ہیں جو ہم سب سے پوچھے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قدم حشر کے میدان سے ہل نہیں سکے گا، ٹل نہیں سکے گا، اٹھ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اور وہ کون سے سوال ہیں کہ زندگی کس کام میں گزاری، تمہاری پرائرٹیز کیا تھی، تمہارے شوق کیا تھے، تمہارا مقصد کیا تھا دنیا میں رہنے کا، تم نے وہاں کیا کیا۔ دوسرا سوال ہوگا خاص طور پر جوانی میں کیا کیا، جب تم اپنی پوری طاقت اور شعور اور ہوش حواس رکھتے تھے، جب سب کچھ سمجھتے تھے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو کیا کیا، زندگی کا جو بہترین حصہ تھا اس کو کس کام میں لگایا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے آئے تھے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی آپ کے ریسورسز کیا ہیں، آمدنی کیا ارن کرتے ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا ایسٹس ہیں، بہت سے سوال پوچھتے، پروفس مانگتے ہیں، اور آپ سب کچھ تیاری کر کے لے جاتے ہیں، پوچھ کے اور کیا پوچھتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک کاغذ رہ جائے اور اس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جائے۔ کتنے کوشش ہوتے ہیں، کتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ساری رات لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور یہ کہنا تو ایک ملک میں جانے کے لیے چند لوگوں کی لائنیں ہیں۔ حشر کے میدان میں بھی اسی طرح 50,000 سال کا دن ہوگا، لائنوں میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ صف در صف آئیں گے پوری ڈسپلن کے ساتھ، کوئی بھگدڑ نہیں بچا سکے گا، کوئی کسی کو لائن کاٹ کے کیوں توڑ کے آگے نہیں کر سکے، سب وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کمالات دنیا میں کرنے والے اور دنیا کے ریکارڈ توڑنے والے، اور سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ پوری پوری قومیں کھڑی ہو گئی، انسانوں کے گروہ کھڑے ہو گئے، اور ایک ایک کو بلا کے سوال ہوگا بتاؤ تم نے کیا کیا۔ ہم یہ نہیں کسی کے پیچھے چھپ رہیں گے، کہیں گے اس سے پوچھ لیں، میرے میاں سے پوچھیں اس نے کیا کیا تھا۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کے گرد ہماری زندگی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے انسانوں کے حقوق جو تلف ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ آمدنی یہ کہاں سے، کسی اور کا حق تو نہیں۔ اور دیکھیں بسا اوقات یتیم بچوں کے ظلم ڈھا کے ان کی پراپرٹی لے لی، بعض اوقات یہ کہ ناجائز طریقوں سے، اس کے ایک نہیں بے شمار طریقے ہیں۔ اگر صرف اس انٹرویو کی تیاری ہی ہم کر لیں تو ہمارا یہ جتنی بھی ظلم و ستم کے مختلف قصے ہیں کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ بہن سے سائن کرا لیے، جائیداد اس کی ہتھیا لی، بیٹی کو حصہ نہیں دیا، ماں کو بے دخل کر دیا، بہت سی قسمیں ظلم و ستم کی جو خاص طور پہ عورتوں پہ ہو رہی ہیں، یہ سب خود بخود ختم ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آج ہم طاقتور ہیں تو قیامت کے دن بھی شاید اسی طرح ہم سب کو جواب دے دیں گے نہیں، بتاؤ یہ آمدنی کہاں سے آئی تھی، کہاں سے کمایا تھا، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، چیٹ کر کے دوسروں کو دکھایا کچھ اور کیا کچھ۔ آج اتنی شرم آتی ہے جب انسان پڑھتا اخباروں میں کوالٹی کنٹرول نہیں ہے اور بدنامی ہو رہی ہے۔ دنیا میں شرمندگی تو ہے ہی، لیکن میں تو ہمیشہ ایسی خبریں پڑھ کے یہ سوچتی ہوں کہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، قیامت کے دن کیا بتائیں گے کہ ہم کون تھے۔ دھوکے باز مسلمان قوم، ہمیں دیکھ کر کتنے ہی لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ہماری برابری کر رہی ہے۔ ہم سب ایک قوم میں رہتے ہیں، ہماری نیشن ہے، ہمارے سب اپنے ہی ہیں، اور ہم سب سوچتے بھی ہیں کہ اس کی اصلاح ہو اور ان سب چیزوں کو کسی پراپر جگہ پر لائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دل میں قانون کا خوف نہیں، پولیس کا ڈر نہیں، کسی جرنیل کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر۔
قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ لقمان میں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، رائی کے ذرے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں ہو، آسمان میں کہیں ہو یا زمین میں کہیں پھینکی بھی ہو، یاتے بدل اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی ایسے پتھر کے اندر چلا جائے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی کھڑکی نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، اور وہاں چھپ کے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اس کو یہ کچھ مشکل نہیں، کہیں پر 7 پردوں میں، تہ خانوں میں، کہیں جا کے کرو، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ یا ہوا میں اڑ جاؤ یا پہاڑ میں چھپ جاؤ یا کہیں چلے جاؤ، بھیس بدل لو، شکل بدل لو، گلیا بدل لو۔ تو یہ ہوتا ہے نا بازو کا گلیے بدل کے لوگ کچھ سے کچھ کر رہے ہو، بہت سی انسانوں کو دھوکہ دینے کی قسم ہے، اللہ کے ہاں کوئی قسم کام نہیں آئے گی۔ مال کہاں سے آیا، کہاں سے لائے، اور پھر اللہ سے لائے کہاں خرچ کیا۔ صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا آیا کہاں سے، یہ نہیں پوچھا جائے گا رکھا کہاں، دیا کہاں، کس کام پر لگایا۔ صرف اپنی خوشیوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لگا دیے ایک ایک دعوت پر، اور تمہارے جیسے انسان ترستے تھے، بھوکے ہوتے تھے، تڑپتے تھے، جن کے ہاں اگر دوپہر کو کھانا ملا تو رات کو نہیں، رات کا ہے تو صبح کو نہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں کہ ایسے لوگوں کو، ہم بھی جانتے ہیں، اپنے ہی سرونٹس سے پوچھ لیجیے کہ ان کے گھر میں کیا بنتا ہے اور ہمارے گھروں میں کیا ضائع ہوتا ہے۔ یہ معاشرتی ناہمواری کیوں ہے؟ اس پہ ہم سب اڑتے تو ہیں، تکلیف تو محسوس کرتے ہیں، اور اس کا حل کیوں نہیں سوچتے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو وہاں رکھیں نا ان جگہوں پر، اور ان کو اپنی جگہ دے دیں، اور پھر ان سے کہیں کہ تم ہماری جگہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے، دل رکھتے ہوئے اس قدر بے حس ہو گئے۔ یہ بے حسی کیوں؟ کیا آخرت کو ماننے والے بے حس ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنت کا شوق ہو وہ نہیں سو سکتا۔ جیسے کسی خاص خوشی کا موقع ہوتا نا، کسی کے مثلاً آنے کا انتظار ہے، رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے اچھا میں آدھی رات 12 بجے تک سو جاؤں پھر ایک بجے چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ سو نہیں سکتے، کیونکہ خاص خوشی ہے آپ کو کسی کے آنے کی۔ اسی طرح فرمایا کہ دوزخ سے ڈرنے والا بھی کبھی نہیں سو سکتا۔ سوچ سے مراد یہ کہ غافل نہیں ہو سکتا، بے حس نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتا، یعنی آخرت کو کوئی نہیں مانتا؟ دیکھا تم نے معاشرے میں وہ کردار، وہ کیریکٹر تلاش تو کرو، کون ہے وہ، پہچاننا چاہتے ہو؟ یہ کیسے دیکھیں؟ ہم تو کسی کا دل نہیں جانتے کون مانتا کون نہیں مانتا۔ نہیں، دل میں جاننے کی بھی ضرورت، اپنے عمل کو جانچو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی عزت نہیں کرتا، اپنے سے چھوٹے کی، محروم کی، ڈپریسڈ کی، اپریسڈ کی قدردانی نہیں ہے اس کے دل میں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ نہیں کہا کھانا نہیں کھلاتا، کہا یہ دوسروں کو نہیں کہتا کہ تم بھی ان کے لیے کچھ کرو۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا کہ تم سمجھو کہ نماز پڑھ لی تو دین مکمل ہو گیا، نہیں، دین اس سے مکمل نہیں ہوتا۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کا شکار ہیں، بھولے ہوئے۔ یعنی اور بھی معنی کی نہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں مشغول ہو کے یہ بھول گئے کہ لوگ تڑپتے بھی ہیں اور ترستے بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں اور دکھوں میں بھی ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، بس وہ اپنے ریچولز میں کھو گئے ہیں۔ الذین ھم یراؤن، جو صرف دکھانے کے کام کرتے ہیں، جہاں ناموری ہو، شہرت ہو، ظاہری دین کی باتیں ہوں، آگے بھاگ بھاگ کے آگے ہیں، اور جہاں دین کسی قربانی کا تقاضا کرے، کچھ مانگے ہم سے، وہاں ہم منہ موڑ جائیں۔
ایسے تو نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کیونکہ عموماً ہمارا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم دین کا اپنی مرضی کا ایک حصہ لے لیتے ہیں, اس پہ خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی سروس کر رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں ہم جیسا تو دیکھا ہی کوئی. جو ہمارا کام ہے وہ سب سے اعلیٰ کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ یہ تمہاری نمازوں والا ہی کام کیوں نہ ہو, جب تک تمہارے اندر انسان والا دل نہیں. آپ دیکھیں کہ جانور کوئی چیز ان کو ملتی ہے اکیلے نہیں کھاتے, مل جل کے رہیں گے کھائیں گے, کم از کم اپنے جیسوں کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں. غول کے غول اکٹھے ہو کے ٹریول کریں گے, اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے دوسروں کو مارے دھاڑیں تو ایک ضرورت ہے نیچر کی, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بھی تعاون ہو. مگر انسان کیسا ہے جو انسان ہوتے ہوئے انسان کا اپنے جیسا دل رکھنے والے کا درد محسوس نہیں کرتا. الذین ہم یراؤن, جو دکھاوا کرتے ہیں, ویمنعون الماعون, اور ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی روک لیتے ہیں, وہ بھی نہیں کسی کو دینے کو تیار. اور اگر ہم دیکھیں اپنی عملی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں اسٹورز کی ایسی زینت بنی ہوئی ہوگی کہ ڈھیر ڈھیر جن کو زندگی میں جان کے نہیں کبھی دیکھا. کیا مجال میں کسی کو ضرورت کے لیے استعمال کے لیے دینے میں. اگر ہمارے گھروں میں رکھا ہوا فالتو کپڑا ہی نکل جائے نا سب غریب تھک جائیں. اگر فالتو کھانا ہی چلا جائے وقت پہ صحیح جگہ پر بجائے اس کو پھینکنے یا ویسٹ کرنے کے, بہت سے کا پیٹ لگ جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, اور اس میں جو اللہ کا حق تھا, بندوں کا حق تھا, اس کو کتنا ادا کیا, اس کا کتنا احساس کیا. اور آخری سوال کیا ہوگا, اب جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. یہاں سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ انسان پھر علم حاصل ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ شکر ہے میں نے تو نہ پڑھا تو مجھ سے سوال بھی نہیں ہو. وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو فرض کا سوال تو ہوگا کہ فرض کیوں نہیں ادا کیا. فرض کے بارے میں تو ویسے ہی پوچھا گیا, انڈرسٹوڈ ہے, لیکن جو ایک فرض ادا کرے اس کے بعد اگلا نہ کرے تو ان کی پوچھ کو دگنی ہو جائے گی. اس لیے ہم سب جو بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں اور الحمدللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں, ہم سب جہاں اور بہت سی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, نفع نقصان تولتے ہیں, وہاں ہم سب کو اس سوال پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں. کیا ایسے ایک اتفاق کا چانس تھا کہ میں پیدا ہو کے؟ چانس نہیں تھا, یہ اللہ کی پلاننگ تھی. ایک پلاننگ ہم کرتے رہتے ہیں اور ایک وہ کرتا ہے, یہ اس کی پلاننگ تھی. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کا آئیڈینٹیکل نہیں ہے, ملتا نہیں ہے, الگ ہے. دو بہن بھائیوں کی بھی شکلیں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہاں ٹوینس ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. دونوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی, دونوں کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. لہٰذا ہر شخص ایک انڈیویجول ہے, الگ چیز ہے, اور ہر ایک کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے, جتنا شعور دیا, اس کے مطابق اس سے سوال ہوگا. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وجود کا مقصد ہے, مثلا یہ تار کیا چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے, انسان سے تمہاری قیمت میں چھوٹی ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے. اگر اس کو یہاں سے ہٹا دیں تو کام خراب ہوگا, مشکل ہوگی. اور اگر یہ تار لگی ہوئی ہے اور اپنا کام نہیں کر رہی تو بھی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کچھ اختیار دیے ہیں, کچھ پاور دی ہیں, کچھ نعمتیں اس کے لیے پیدا کی ہیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں دیتی گئی. مثلا اگر آپ اپنے بچے کو کچھ سرٹن اماؤنٹ دیتے ہیں کہ اچھا تم پڑھنے جا رہی ہو, پیسے لے جاؤ, کیا کوئی حق نہیں جب وہ واپس آیا, میں ڈگری لے کر آیا, میں پڑھ کے, آپ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ میں پیسہ مانگ دیا جو تمہارے پڑھنے کے لیے میں نے دیا. وہ تو پڑھنے کے لیے دیا تھا, وہ تم نے کہاں لگا دیا. وہ آپ کو 100 کہیں کہ میں نے چیریٹی کے کاموں میں لگا دیا, میں نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا, آپ اس کو نہیں معاف کریں گے, آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے, آپ اس صدمے کو نہیں بھولیں گے. میں نے اس کو یہ سب کچھ دیا تھا کہ یہ اپنا فیوچر بنائے, پڑھ کر آئے, اور اس میں میرا پیسہ میری مرضی کے بغیر کیوں استعمال کیا.
اس پہ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے آپ بیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو ڈسوبے کی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ قوتیں، کچھ نعمتیں دے کر جو دنیا میں بھیجا ہے، تو حق رکھتا ہے کہ واپسی پہ پوچھے کیا کر کے آئے، کیا کرے، کیا کرنا ہے جس کو وہ ہم سے چاہتا ہے. ہم دیکھیں کہ بے شمار مخلوق ہے نا، آسمان ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سمندر ہیں، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جس کام کے لیے پیدا کیا ان کے اندر پروگرامنگ کرتی وہ اپنا اپنا کام لگے ہوئے کر رہے ہیں. ستارے سیارے گھوم رہے ہیں اپنے محور میں، گھوم رہے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے بس ختم کر دو اپنی رقم، وہی چھوڑ دیں گے، بس ان کا کوئی حساب نہیں. وہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ انسان کی خاطر گھوم رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، مختلف فائدے پہنچا رہے ہیں جو انسان کو بعض اوقات نظر بھی نہیں آتے. مثلاً چاند کو ایک عرصے تک انسان نہیں سمجھتا رہا کہ چاند صرف روشنی دینے کے لیے، اب پتہ چلا کہ نہیں، اس کے اندر کی شعاعیں سمندروں کا پانی ہلانے کے لیے بھی، اور وہ ہلتا ہے اس کے ہلانے سے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، آکسیجن اندر جاتی ہے تو سمندر کے جانور زندہ رہتے. بڑے عرصے بعد انسان کو پتہ چلا، لیکن وہ لگا ہوا ہے ایک عرصہ دراز سے کام کرنے کے لیے. سانپ کو دیکھ کے ہم سب ڈر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی بیکار چیز، اس کو تو مار ہی ڈالو. ہماری ڈالتے ہیں، چھوڑ کے تو نہیں، اگر ہمارا بس چلیے ہمارے قابو آ جائے. لیکن وہ ہماری زمین کا زہر چوستے رہتے ہیں، اندر گھس کے دلوں میں، سب مٹی کے اندر اس کو سک کرتے رہتے ہیں. اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑتے تو زمین کو چبانے کے قابل نہ رہے. اسی طرح اور بے شمار مخلوق یہ سب کیا کر رہی ہے؟ جو ان کے اندر پروگرامنگ کر دی گئی، یہ ہے تمہارا کام، یہ کرنا، وہ کر رہے ہیں. جب وہ ان کا رول ختم ہو جائے گا، ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں بچاروں کی. چاند کی اپنی کوئی مرضی نہیں، سورج کی کوئی مرضی نہیں. لاکھوں سال سے روز غروب ہو رہا، روز غروب ہو رہا، ایک چکر میں چل رہا ہے. جب آخری دن ہوگا کل یجری لاجل مسمى، ایک متعین مدت تک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جس دن وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ان کی رفتار بھی رک جائے گی، اسٹاپ، اور ہر چیز کو اسٹاپ کر سب ختم ہو جائیں گے. سبھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے دن چکر کاٹے، کیا 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 نہیں کیا، بس ختم. ایک بکری کی زندگی کس لیے ہے کہ انسان کو غذا فراہم کرے اور ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا تم نے زندگی کس کام میں گزاری. تو یہ آنا چڑھتے کھاتے پیتے اس لیے کہ مجھے گوشت بنا دے کھانے کے لیے، وہ ختم، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر. اسی طرح ہوائیں ہیں، بادل ہیں، بارشیں ہیں، ساری بیچاری مخلوق لگی ہوئی ہے 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے انسان کی خدمت میں. جب دنیا ختم ہوگی یہ سب سرکل ختم ہو جائے گا اور کوئی حساب. لیکن جس انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا وہ بیکار نہیں ہے. اس کو اچھے برے کی تمیز دی گئی ہے، لیکن ساتھ ایک آزادی بھی دی گئی، ایک سرٹن لیول تک اس کو چوائس دی گئی وہ اچھا کرے یا برا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسان کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ وہ مجھ کو کھلائیں، اور نہ ہی وہ مجھے کھلا سکتے ہیں، نہ میں ان سے کھانے کو کچھ مانگتا ہوں. میں ان سے عبادت چاہتا ہوں. عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے اس دسترخوان سے، زمین سے طرح طرح کی نعمتیں کھائے، استعمال کرے اور اپنے رب کا وفادار ہو جائے. جتنا اس نے کرم کیا اس کا کچھ حصہ ہی اس کا شکر گزار ہو جائے. اسی لیے زندگی کا یا عبادت کا اہم ترین حصہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر کے جذبات. شکر کا لفظ عربی زبان میں اس گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چارہ کم کھاتی ہے اور دودھ زیادہ دیتی ہے. تھوڑا دے کے زیادہ جواب ملے کہ پھر بھی وہ مایوس نہیں کرتی، محروم نہیں کرتی، وہ کام کیے جاتی ہے کہ اس کو تھوڑا بھی کھانے کو ملے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے. انسان کے لیے شکر کیا ہے کہ رب جس حال میں رکھے ہماری مرضی کے مطابق ہم کو مل جائے، زیادہ مل جائے، تھوڑا ملے، کچھ بھی ہو،
شکر ادا کیا جائے. یہ عبادت کا پہلا حصہ ہے، پہلا سبق ہے کہ مخلوق کا دل اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والا ہو، ان کا احساس کرنے والا ہو، اس بات کو ماننے والا ہو کہ یہ سب میرے رب کا دیا اور اس کا میرے بارے میں ہر فیصلہ بہت ہی مخلصانہ فیصلہ ہے اور بہترین فیصلہ ہے. میں اپنے رب سے کسی حال میں ناراض نہیں ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، جو اس نے دیا ہے بہت کچھ دیا ہے. یہ شکر گزار دل چاہیے اللہ تعالیٰ کو. لیکن عموماً ہم یہ پہلا ہی سبق بھول جاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں جو سب کچھ لے چکے ہیں، صرف اس ایک چیز کے بارے میں غم زدہ رہتے ہیں جو ابھی تک نہیں ملی. اور ہمارے خیال میں چھوٹی سی عقل کے مطابق وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بعد کمپلیٹ نہیں دیتے. بس اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو زمانے کے مظلوم کہلائیں گے کہ ہماری زندگی کمپلیٹ نہیں ہے. اگر بیٹی ہوگی تو بیٹا نہیں تو مصیبت رہی ساری زندگی، اور اگر دوسری چیز نہیں تو ساری زندگی حسرتیں اور آگے بڑھتے رہے تو بڑے مظلوم ہو گئے، بڑے ہی دکھی ہیں، بڑے غم سے ہوں. اور مساوقات جن کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے کوئی اور غم لگایا ہوا خود کو کہ مثلاً کوئی بیٹا یا بیٹی ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا یا ان کو خوش کرنے کے کام نہیں کرتا. اور اگر یہ بھی چیز پوری ہو گئی تو کوئی اور غم لگایا ہوا ہے کہ رزق ہماری مرضی کے مطابق نہیں مل رہا، ہم کو ہماری مرضی کا گھر نہیں مل رہا، ہم کو ہماری مرضی کی جگہ نہیں مل رہی، ہماری مرضی کا کھانا نہیں ملتا. اگر کسی کے پاس یہ بھی آ گیا تو اس نے کوئی اور غم پال لیا، ساری زندگی غم بناتے گزر گئی، ایک کے بعد ایک فکر کرتے، ایک کے بعد ایک پریشانی اٹھاتے، اور کسی وقت اللہ کی رضا پہ راضی ہی نہیں، کسی وقت اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہی نہیں. اگر انسان کہیں اور نہ دیکھے، صرف اپنے ہاتھوں کو ہی دیکھ لے، کیا بڑی نعمت اس نے بنائی، ایک ایک جوڑ کو کیسے رکھا، کتنی آرام کے ساتھ ہم موومنٹ کرتے ہیں، چیزیں پکڑ سکتے ہیں، رکھ سکتے. سوچے خدا نخواستہ اگر صرف یہ ہاتھی نہ ہوتے، سب کچھ ہوتا، ساری نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اولاد، ماں، شوہر، بچے، سب کچھ، زندگی کی ہر نعمت، اور صرف یہ دو ہاتھ نہیں. صرف امیجن ہی کر لیں کیا چیز ہوتی. لیکن ہم کبھی زندگی میں خیال نہیں کیا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ ہاتھ دیا اور یہ کام کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، کھانے کے قابل ہوں، خود کو سنبھالنے کے قابل ہوں. تو جو انسان شکر گزار ہونا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی نعمت بھی بہت ہو جاتی ہے، اور جس میں ناشکرا ہے اس کو سب کچھ مل گیا تو وہ اپنے رب کے بارے میں نہیں سوچا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات بتانی شروع کی تو لوگوں نے وہ حجت بازی کی کہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تم اللہ اللہ نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے. بات تو یہ ہے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی تم اللہ کو یاد کرو. تو ان کا کہ میں پھر بھی اللہ کو یاد کروں. تو وہی کہ ایک آزمائش آ گئی، بیمار ہو گئی، اسکن ڈیزیز ہو گئی، اتنی زیادہ کہ کوشش پاس نہیں آتا تھا، بیوی، بچے، نوکر، یہ سب دنیا چھوڑ گئی اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے کہ اپنے مال متا کو سنبھال ہی سکتے. کہتے مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئی، مال متا ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جب تو نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا، میں نرم گرم بستر چھوڑ کر رکھتا تھا اور تیرے حضور کھڑا رہتا تھا عبادت کا، لیکن اس وقت مجھے اپنے مال کی، بچوں کی، مختلف چیزوں کی فکر بھی ساتھ ہوتی تھی. آج جب تو نے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہ رہا. اب مجھے تیری عبادت میں پہلے سے زیادہ لطف آ گیا، میں تیرا شکر گزار کرتا ہوں. یہ بھی کرنے بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، بس صرف عاجزانہ انداز میں کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتا ہے، یا اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے اور آپ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے، کسی اور کے آگے رونا نہیں، شکوہ نہیں، کچھ نہیں. کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس شکر گزاری سے اتنا خوش ہوئے کہ قرآن پاک میں آتا پہلے سے بھی دگنا عطا کیا. بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس سونے کے پتنگ کے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی، ایک انہونے طریقے سے دنیا ان کے اوپر پلٹ پڑی، پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں لوٹ آئی. اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مثال کیوں دیتے ہیں قرآن میں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں سے سارا تو نہیں کچھ ہی حصہ سیکھیں، کیونکہ یہ قرآن انسان کو اندر سے بدلتا ہے نا، صرف ظاہر سے مطابق نہیں ہے.
کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں دین کا کانسیپٹ کیا چند ریچولس کو اپنا لیا گیا اور ظاہر کی تبدیلی ہے، جبکہ دین جو ہے وہ پہلے اندر سے تبدیلی کا نام ہے. اور عموماً ہم اندر کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اندر ہے نا، کسی کو کیا نظر آئے گا، جو مرضی حسد بغض نفرت بدعتیں شکوے بدگمانیاں ناشکرا پن جو اندر رکھا ہے بھرا ہوا اندر ہی ہے نا، کسی کو کیا دیکھتا ہے. جیسے عام طور پر ہماری عادت ہے کہ گھر کے اندر والے حصوں کی صفائی کا احساس نہیں ہوتا. بس ڈرائنگ روم سب سے اچھا سجا ہوا ہونا چاہیے، چاہے وہ مہینے میں ایک دس استعمال ہو. لیکن یہ کہ المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم فطرت کے رستے سے ہٹ کر اپنے رب کی پہچان چھوڑ کر اس کی رضا چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گئے اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا. کچھ غم پا لیے کہ یہ چیزیں ہٹ جائیں زندگی سے تو میں بڑا کامیاب انسان بن جاؤں گا، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں گا. اور اس طرح ایک کے بعد ایک چیز ان چیزوں کو ہم نے اس طرح اپنے ساتھ کر لیا ہے کہ ہم سب سے پہلا قصور یہ کہ اپنے رب کا شکر کرنا بھول گئے. اس کے لیے جو محبت ہونی چاہیے دل میں وہ نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یاد رکھیے کہ جس کے لیے دل میں خیال اچھا آ جائے نا اس کا ذکر ہو نہیں سکتا کہ زبان پہ نہ. پھر انسان اس کا نام لیتے شرماتا نہیں. کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے رب کا نام لیتے شرماتے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ غلامی ہوگی. کیوں شرم آتی ہے آپ کو اپنا رب کا نام لیتے ہیں؟ آپ کو اپنے بچے کا نام لیتے ہوئے شرم آئی تھی؟ کبھی نہیں. اپنے شوہر کی بات کرتے ہوئے شرم آئی؟ کبھی نہیں. اپنے پیرنٹس کی بات کرتے، اپنے فیملی کی بات کرتے، اپنے کسی شوق کی بات کرتے، اپنے کسی ٹیلنٹ کے یوٹیلائزیشن کی بات کرتے، اپنے کسی آرٹ کی، کسی فن، کسی ہنر کی بات کرتے، کبھی ہمیں شرم آتی نہیں. تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تو بہت خوشی سے بتاتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا کھڑی ہے کہ اللہ کو مانے انسان اور اس کی پہچان ہو جائے اور اس کی محبت دل میں آ جائے، پھر اس کا نام لیتے شرم آئے. کیوں شرم آئے؟ اس کا ذکر خلوت میں بھی جلوت ہوگی، تنہائی میں بھی اس کے یاد اور سب کے بیچ میں بیٹھ کے بھی اس کی بات. یہ نہیں کہ انسان مسلط ہو جائے دوسروں کے سر پہ، لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی شکر گزاری کا اظہار. الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ اس نے یہ نعمتیں دی. اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کیوں دوبھر اور بد مزہ ہو جاتی. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ عموماً پریشانیوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے تو اپنے قریب ترین بہت سارے لوگوں کا آس پاس دیکھا، میں دیکھا کہ کٹھے بیٹھتے ہیں تو کیا بات ہے، فکر ہی فکر ہو رہی. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ رب پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کی بدل کا یقین نہیں. کہیں بیٹھے ہیں کیوں غم زدہ ہے؟ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں غم نہیں آتا. ہر چیز اللہ پہ ڈالتی کہ وہ سب سے مضبوط ذات ہے، سب سے بلند ترین ہے. اللہ الصمد، ایسی بے مثال چیز کہ اس جیسی کوئی ہے نہیں، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ سب کچھ کرنے کو قادر ہے. ایک آیت جو قرآن کی ہر سپارے میں آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انسان جب اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو یاد کرنے والا ہے، اس پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تو شخصیت ہی بدل جائے. اس کو وہ خوشی اس دنیا میں نصیب ہوتی ہے جو کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہوتی. نہ بہت زیادہ دولت کے آنے سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ بہت نام ملنے سے، نہ کوئی اور چیز ملنے سے. اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے، چمکتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ نور میں کہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. چیز جب اس کی اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس کا، تو ہماری زندگی میں خوشی کیسے آ سکتی ہے جب ہم اسی کا احسان نہ مانیں، اسی کو اندر نہ آنے دیں، اسی کے قرب کی تلاش میں نہ نکلیں. لہٰذا اس کا نور تو ہر طرف ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے دل کے دروازے کھولیں تو وہ سمائے اس میں. اسی لیے بندہ مومن کا دل ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے. وہ نور
بندہ مومن یعنی اللہ کی معرفت اور پہچان اور قرب وہ ایمان والوں کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی اپنی ذات کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کا آس پاس بھی روشن کر دیتا ہے. یہی روشنی انسان کو اس دنیا میں چاہیے, یہی قبر میں چاہیے, یہی حشر میں چاہیے, یہی آخرت میں چاہیے. ہم سب کے بغیر جی سکتے ہیں. آج مجھے ایک خاتون کا سبب فون آیا, وہ اپنی زندگی کے کچھ واقعات سنا رہی تھی. کہنے لگی کہ میں نے اللہ کو بہت قریب پایا ہے اپنے. انفیکٹ ان کا جو ختم قرآن کا رمضان ہے اس کا والد چوری ہو گیا. پہلی دفعہ وہ اپنی بہن کو ساتھ لائی تھی تو اور صرف اس لیے لائی تھی کہ وہ ذرا دکھانا چاہتی تھی کہ قرآن کیا چیز ہے. اور سب کچھ اچھا ہو لیکن جاتے جو پیسے چوری ہوئے تو وہ کام کام دیتے کہ یہ قرآن کی مجلس ہے جہاں لوگ چوریاں کرنے آتے ہیں. ہر شخص اپنے ایمان کے ساتھ آتا ہے. کچھ آ کے علم کے موتی سے بیٹھتا ہے اور کچھ ایمان کما کے جاتے ہیں. بہرحال آج ہم بڑی خوشی سے کہتی ہوں چونکہ میں نے اپنا دکھ آپ کو بتایا تھا, آپ خوشی میں بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی خاص کمپنی کی بات کر رہی تھی کہ وہاں سے کچھ لوگ خود میرے پاس آئے اور مجھے 36,000 کا آرڈر ملا ہے اور میں صرف آپ کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت صبر کیا اس وقت کہ یہ ہوا اور اب چونکہ مجھے آؤٹ آف بلو یعنی بغیر کسی اس کے توقع کے اتنی بڑی خوشی ملی ہے. کہنے لگی کہ نہ میرے پیرنٹس ہیں, میرے شوہر نے مجھے بیٹھے بیٹھے ڈیورس کر دیا, نہ میرے بچے ہیں, نہ میرا سسرال ہے, میں آل الون ہوں. بہن نے شاید ایک دو اور کیونکہ نہ میرے آگے کوئی نہ پیچھے. لیکن اس ساری بے سہارا پن میں میں نے جس طرح اپنے رب کو قریب پایا ہے اور کہتی کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ میں خوش قسمت انسان ہوں جس سے سب کچھ چھوٹ گیا ہے مگر اس کا رب مل گیا. کہ مجھے اگر دنیا میں اور سپورٹس بہت ہوتی تو شاید میں اپنے رب کو بھول جاتی, مجھے ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. لیکن جب ایک کے بعد ایک نے چھوڑا بالکل تنہا رہ گئی. ہستی میرے کام آئی تھی کہ کوئی ایمان لانا چاہے تو مجھے دیکھ کے ایمان لیا ہے کہ کس طرح میرے رب نے مجھ کو سنبھالا جبکہ میرے لیے کوئی کچھ نہیں تھا. انسانی دنیاوی سہارا نہیں کیونکہ ایسے وقت میں بہن کا انسان چھوڑ جاتا ہے. اگر ہو جن کے پاس سب کچھ ہو کے بہت دوست ہوتے ہیں, جن کے پاس کچھ نہ ہو تو کوئی دوست نہیں ہوتا. انسان بھی آنکھیں دیکھ جاتے ہیں لیکن ایک دوست جو کبھی آنکھیں نہیں دیکھتا جو ہر وقت دیکھتا ہے اللہ کی ذات ہے جو اس کو تھام لے مضبوط ترین سہارے کو تھام لیتا ہے. لیکن اس کو تھامنے کی قیمت کیا ہے کہ کوئی اور ملے کہ نہ ملے وہ نہ جائے, کوئی اور راضی ہے یا ناراض اس کو بھی ناراض کر, وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے. اس کی بات اس کا حکم میں مانوں گی, اس کا کہنا اس بات سے وہ ناراض یہ نہیں میں کروں گی. وہ یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے کسی قیمت پر بھی میں کروں گی. اور میرے صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی, بے دیر دی. کیسے دے دی جانیں دی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کو دے کے اگر رب مل جائے تو یہ پھر مرنا بھی نہیں ہے تو زندگی ہے. جو اس کے لیے جان دے دیتا ہے نا اس کے لیے موت ہے ہی نہیں. اسی لیے شہیدوں کو کیا کہتے ہیں, ان کو مردہ بولو بھی نہ, انہوں نے مجھے جان دی ہے وہ مردہ نہیں. کتنا بڑا احساس ہے کہ جو اپنی جان اس کا سپورٹ کر دے اس کے لیے موت جیسا بھیانک لفظ نہیں ہے, وہ مر کے بھی زندہ ہے. یہ اس کی قدردانی ہے نا. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اسی کو کچھ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, اسی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اسی کا سہارا تھامتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ دراصل ہمارا دشمن ہے شیطان جو ہم کو ڈراتا ہے, خوف دلاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو بات تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم پر اپنی رحمت فرما. ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ تو اپنی محبت عطا کر, اپنے پہ توکل عطا کر, اپنا شکر ادا کرنے والا بنا, اپنی اطاعت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہم سب کو چھوڑ کر تجھے کو سہارا سمجھو. یا رب العالمین تیری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. یا اللہ ہم سب کے خوف سے نکل کر تیرے خوف میں آ جائیں. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا کر دے. ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق اور محبت پیدا کرتے. یا اللہ ہمارے ملک سے جہالت اور غفلت دور فرما, بے حسی دور فرما. یا اللہ سچا ایمان پیدا کرتے جو تجھے مطلوب ہے, جو تجھے پسند ہے. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ زندگی صحت تندرستی عطا فرما. اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو نعمت تو نے ان کو ادا کی اس پر شکر ادا کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. ہمیں وہ کام سکھا جن سے ہمارا ایمان بڑھ جائے اور ان چیزوں سے دور کر دے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. جو زندگی اور جو صلاحیتیں ہم ضائع کر چکے ان کو معاف کر دے اور آئندہ زندگی میں مرتے دم تک حق ہدایت پر استقامت نصیب کر دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. ہم سب کے دکھ پریشانیاں دور فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.